الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدر محترم علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، رگھے پورا میں یہ لگاتار دوسری مرتبہ پروگرام میں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے. بڑی دیر سے آپ مختلف علماء کے بیانات سماعت فرما رہے تھے. میرے بعد بھی بڑی اہم تقریر ہونی ہے اور بہار کی سرزمین پر پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں ہمارے بڑے انتہائی محترم ہماری جماعت کے عالم دین شیخ عبدالحسیب المدنی حفظہ اللہ، جو غالباً ارریہ سے تشریف لا رہے ہیں. ارریہ ایک پروگرام میں وہ تھے، راستے میں ہیں، کچھ دیر میں شاید وہ پہنچ جائیں گے. ان کا بھی خطاب میرے بعد انشاءاللہ. مجھے جس عنوان کے اوپر گفتگو کرنی ہے، جس ٹاپک پر، جس وشے پر کچھ بولنا ہے، وہ بڑا ہی اہم ٹاپک ہے، اور جتنا اہم وہ ٹاپک ہے اتنی ہی زیادہ اس کے سلسلے میں لاپرواہی. معاشرے میں، سماج میں جب ہم دینداری کی بات کرتے ہیں، ہم دیندار کس کو مانتے ہیں؟ بھئی آپ سے میں پوچھوں کہ آپ کے گاؤں میں دیندار کون ہے؟ پہلی نظر میں دینداری کا جو معیار ہے ہمارا، جو اسٹینڈرڈ ہے ہمارا، ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نمازی ہے کہ نہیں، پانچوں ٹائم کا نمازی ہے، چہرے پر شرعی داڑھی ہے، پیشانی پر سجدے کا نشان ہے. ہاں بھائی یہ دیندار ہے، یہی تو ہے، غلط بھی نہیں ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام لانے کے بعد سب سے پہلی عبادت، سب سے اہم عبادت نماز. نماز دینداری کی بہت بڑی نشانی ہے، مگر نماز کافی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے. اسلام اس کا نام نہیں ہے کہ آپ 5 ٹائم اللہ کے گھر میں آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سر تو جھکا رہے ہیں، مگر آپ کا اخلاق لوگوں کے ساتھ، آپ کا کہ معاملات لوگوں کے ساتھ، آپ کا لین دین لوگوں کے ساتھ اسلام کے خلاف ہے. آپ بے ایمانی کر رہے ہیں، لوگوں کا حق مار رہے ہیں، لیکن نماز 5 ٹائم کی پڑھ رہے ہیں، تو آپ دیندار نہیں ہیں. اس لیے کہ آپ نے اللہ کا تو حق ادا کر دیا، لیکن اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ حقوق العباد آ گیا. اسلام اگر اس بات کا نام ہے کہ آپ نماز پڑھیے، آپ روزہ رکھیے، آپ زکوٰۃ ادا کیجیے، آپ حج کیجیے، اگر اسلام ان تمام چیزوں کا نام ہے تو اسلام اس کا بھی نام ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کا حق ادا کیجیے، آپ اپنی اولاد کا حق ادا کیجیے، آپ اپنے بچوں کا حق ادا کیجیے، اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کیجیے، اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کیجیے، کسی کا حق نہ ماریے.
کسی پر ظلم نہ کیجئے، کسی کو زبان سے تکلیف نہ دیجئے، کسی کے ساتھ بے ایمانی نہ کیجئے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کیجئے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کو شریعت میں حقوق العباد قرار دیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36، آیت نمبر 36 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ یہ آیت ہمیں اور آپ کو اسلام کے ایک مکمل کانسیپٹ بتاتی ہے کہ اسلام کہتے کس چیز۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان کرنے کے بعد بندوں کے حقوق بیان کیے ہیں، اور 10 حقوق اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت کے اندر بیان کیے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، شرک نہ کرو۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ جب ہماری اور آپ کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ سامان ہمارا ہو اور کوئی دوسرا استعمال کرے، بیوی ہماری ہو کسی اور کو دیکھے، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے، تو ہم سے کہیں زیادہ غیرت والا اللہ ہے۔ عبادت اس کا حق ہے، کسی اور کے لیے اگر ہم عبادت کو استعمال کرتے ہیں اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر انسان شرک کر کے گیا ہے بغیر توبہ کیے، اللہ کیا معافی نہیں ہے؟ امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ اللہ کا اعلان ہے معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے سب سے خطرناک چیز شرک ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ تم شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے ماتا پتا کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ تم اچھا سلوک کرتے رہنا۔ یہ ہے حقوق العباد میں سب سے پہلے اللہ نے ماں باپ کا ذکر کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا تو ہم کو کیا ہے، خالق تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن پیدا کرنے کا سبب اس نے ہمارے ماں باپ کو بنایا ہے۔ 9 مہینے اپنی پیٹ میں رکھنے والی ماں ہے، اپنے خون پسینے کے ذریعے کما کر کے لانے والا باپ ہے، بچے کے گیلے بستر پر خود سو جانے والی اور خود بچے کو سوکھے بستر پر سلانے والی ماں ہے، اپنے خون جگر کو دودھ کی شکل میں اپنے بچے کو پلانے والی ماں ہے، اپنی زندگی کے سکھ دکھ کو اپنے بچے کے لیے قربان کر دینے والا باپ ہے۔ سب سے پہلے ان کا حق ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ تم اچھا سلوک کرتے رہنا۔ ہمارے پاس سوال آتے رہتے ہیں، شیخ صاحب میرے والد صاحب میرے ساتھ بڑا غلط کر رہے ہیں، مجھے انہوں نے پراپرٹی میں میرے ساتھ ناانصافی کی، جائیداد میں مجھے حصہ نہیں دیا، میں اپنے والد سے بات نہیں کرتا، کیا میرا ایسا کرنا درست ہے کہ نہیں درست ہے؟ کتنی اولاد ہے ماں نے کبھی کوئی جملہ بول دیا، غصے میں آ کے ماں سے بات چیت کرنا بند، زندگی بھر ماں سے بات نہیں کرتے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیو، آپ کے ماں باپ اگر آپ کے ساتھ کچھ غلط کرتے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے، اللہ کو جواب دیں گے، مگر آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ غلط کرتے ہیں تب بھی آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ماں باپ کے ساتھ قطع تعلقی کر لیں، آپ رشتہ توڑ لیں، آپ بات چیت کرنا بند کر دیں۔ اگر والدین غلط بھی ہیں تب بھی آپ کو ان کا حق ادا کرتے رہنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اس کی ماں نے تکلیف در تکلیف اپنے پیٹ میں اس کو رکھا ہے اور 2 سال تک اس کو دودھ پلایا ہے۔ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، ہم نے انسان کو حکم دیا کہ تو ہمارا بھی شکریہ ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کر۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تیرے ماں باپ تجھے شرک کرنے کا حکم دیں، اگر اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیں، دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اگر تیرے ماں باپ تجھے شرک کرنے پر مجبور کریں تب بھی تو اپنے ماں باپ کی بات کو مت ماننا، تو شرک کو مت کرنا۔ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات مت ماننا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کرتے رہنا، ان کو تکلیف نہ پہنچانا، ان کا حق مت مارنا۔ اگر ماں باپ شرک کرنے کا بھی حکم دے رہے تب بھی آپ کو ماں باپ کا حق ادا کرتے رہے، اور خاص طور سے جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ زندگی کا یہ وہ اسٹیج ہوتا ہے جب انسان کا بچپن لوٹ جاتا ہے، جیسے انسان بچپن میں ضدی ہوتا ہے بڑھاپے میں بھی ضدی ہوتا ہے۔
بچپن میں اس کی یادداشت کمزور ہوتی ہے، چیزوں کو بڑی مشکل سے کیچ کرتا ہے، بڑھاپے میں بھی اس کا ذہن صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا ہے کہ ایک چیز کو بار بار پوچھتا ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ہو سکتا ہے ان کی کچھ باتیں آپ کو بری بھی لگے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے، پاسبل ہے کہ کچھ وہ ایسی باتیں بھی کرے جو آپ کو ناگوار گزرے، بلا وجہ کی باتیں بھی ان کی زبان سے نکلیں، مگر آپ کو یہ سوچ کر کے صبر کر لینا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا، جب میں بچہ تھا، میں نے بھی بہت اپنے ماں باپ کو ستایا اور تکلیف دی ہے، میرے ماں باپ نے صبر کیا، اور آج میں اگر جوان ہوں اور میرے ماں باپ بوڑھے ہیں تو میرا فرض ہے کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اس بڑھاپے میں ان کو تکلیف نہ پہنچاؤں۔ قرآن کا 15واں پارہ اٹھائیے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ کے پروردگار کا حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائے، کوئی ایک اگر بوڑھا ہے تو وہ تو زیادہ بیچارہ پریشان رہے گا، کیونکہ جب دونوں بوڑھے ہوتے ہیں تو بوڑھا بوڑھی ایک دوسرے کے ساتھ اپنا سکھ دکھ بانٹ لیتے ہیں، لیکن ماں چلی گئی، باپ بچا، باپ چلا گیا، ماں بچی، تو اس بوڑھا یا بوڑھی کے پاس تو کوئی ایسا بھی نہیں ہے جس کے ساتھ وہ اپنا درد شیئر کر سکے، اپنا غم بیان کر سکے۔ اللہ نے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، اگر کوئی ایک بوڑھا ہو گیا یا دونوں بوڑھے ہو گئے اور تم کو مل گئے بڑھاپے کی حالت میں، تو اللہ فرماتا ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تم ان کو اف بھی نہ کہنا، ان کو زبان سے ہلکی تکلیف بھی نہ پہنچانا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور کبھی ڈانٹ کر کے جھڑک کر کے ان سے بات نہ کرنا، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ ہمیشہ ادب سے بات کرو۔ اور اتنا ہی نہیں، آگے کیا فرمایا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کے سامنے عاجز بن جانا، جھک جانا، اپنے ماں باپ کے سامنے تکبر نہ کرنا، گھمنڈ نہ کرنا۔ تم IAS آفیسر بن گئے، تم IPS آفیسر بن گئے، تم جج بن گئے، تم وکیل بن گئے، تب بھی اپنی ماں کے پاس جب بیٹھنا تو ادب سے بیٹھنا، اپنے باپ کے سامنے بیٹھنا تو ادب سے بیٹھنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کے لیے اپنی رحمت کے بازوؤں کو بچھا دینا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے۔ دعا پڑھتے رہنا اپنے ماں باپ کی۔ آج سماج میں کتنے لوگ ہیں جن کی وجہ سے ان کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کا باپ راتوں کو روتا ہے۔ بھائیو، اپنی ماں باپ کی آنکھوں میں کبھی آنسو مت لانا۔ اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو رلایا ہوگا، اپنے ماں باپ کو ستایا ہوگا، اپنے ماں باپ کو دکھ دیا ہوگا، اس کی جو سزا آخرت میں ملے گی، دنیا میں بھی اس کی سزا آپ کو مل جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، البغی و عقوق الوالدین، ظلم کی سزا بھی دنیا میں مل جاتی ہے، اور ماں باپ کے ساتھ اگر کوئی بدسلوکی کرتا ہے، ماں باپ کا رشتہ اگر توڑ لیتا ہے، ماں باپ کے ساتھ اگر بدتمیزی کرتا ہے، اس کی سزا بھی وہ دنیا میں دیکھ لیتا ہے۔ ماں باپ کو کبھی دکھ مت دینا، ہمیشہ جب تک وہ زندہ ہے ان کے ساتھ بھلائی کرو، جب وہ اللہ کے پاس چلے جائیں جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کچھ نہیں یاد ہے تو یہ چھوٹی سی دعا یاد کر لو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے۔ ہم نے اللہ سے یہ کہا کہ اے اللہ جس طریقے سے انہوں نے مجھے پالا ہے مجھے تو عمل کرنے کی توفیق دے، ایسا ہم نے نہیں کہا، ہم نے کہا اے اللہ جیسے انہوں نے مجھے پالا ہے تو رحم فرما، میری اوقات نہیں ہے کہ میں ان کا بدلہ چکا دوں، میری حیثیت نہیں ہے کہ میں ان کے احسانات کا بدلہ چکا دوں، اے اللہ میں تیرے اوپر چھوڑتا ہوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار جس طریقے سے انہوں نے مجھے پالا ہے تو ان کے اوپر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انسان کو دیکھا اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے کھانے کعبہ کا طواف کر رہا ہے، بہت خوش بنا ہے، آج میں نے اپنی
बूढ़ी माँ को खाने काबा का तवाफ करा दिया, मैंने हज करा दिया, मैंने उम्रा करा दिया। जब वो तवाफ कर लेता है बड़ी खुशी के साथ कहता है कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, आज मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया, मुझे ऐसा लगता है कि आज मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। हजरत उमर ने कहा कि तू हक अदा करने की बात करता है, तेरी माँ ने तुझे जन्म देते वक्त जो चीख की आवाज तेरी माँ ने निकाली थी, तेरी माँ की तकलीफ और दर्द की वजह से तेरी माँ की जुबान से जो चीख की आवाज निकली थी, आज तो तूने उस चीख का भी हक अदा नहीं किया है, उस आवाज का भी तूने हक अदा नहीं किया है, और तू हक अदा करने की बात करता है। कुछ कर्ज ऐसे हैं मेरे भाई जो चुकाए नहीं जा सकते, उन्हीं में से दूध का कर्ज है जो आप चुका नहीं सकते। माँ बाप दुनिया की बड़ी अजीम नेमत है, अल्लाह ने अपने हक के फौरन बाद माँ बाप का जिक्र किया। उसके बाद फरमाया वह बिज़िल कुर्बा, रिश्तेदारों के साथ भी तुम अच्छा सलूक करना, जो तुम्हारा भाई है, जो चाचा है, जो दादा है, जो ताया है, जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ये रिश्ते तुमने नहीं बनाए, ये हमने बनाए हैं। रिश्तेदारों का हक अदा करते रहना। अल्लाह ने आपको दौलत दी है, पैसा दिया है, आप ज़कात निकाल रहे हैं, सदका खैरात कर रहे हैं, आपके खानदान में आपके रिश्तेदारों में कोई जरूरतमंद है, कोई गरीब है, कोई मोहताज है, आप सबसे पहले उसको तरजीह दीजिए, सबसे पहले अपने गरीब रिश्तेदार को ज़कात दीजिए, सबसे पहले अपने गरीब रिश्तेदार को सदका दीजिए, सबसे पहले अपने गरीब रिश्तेदार की मदद कीजिए। हक है उसका, एहसान नहीं कर रहे हैं, कभी मत समझो कि हम एहसान कर रहे हैं। वह आतिज़ल कुर्बा हक़्क़हू वल मिस्कीन, अल्लाह ने फरमाया रिश्तेदार को उसका हक दो, गरीब को उसका हक दो, परदेसी को उसका हक दो। वला तुबज़िर तबज़ीरा, और हराम और नाजायज जगहों पर अपना माल खर्च न करो, फजूल खर्ची न करो। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वानश शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतानों के भाई हैं। रिश्तेदार का भी बहुत बड़ा हक है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने सारी मखलूकात को पैदा किया, सारी कायनात को पैदा किया, तो रिश्ता खड़ा हो गया, रिश्ता खड़ा हो गया, और उसने अल्लाह ताला की पनाह ले ली और कहने लगा, रिश्ता कहने लगा, हाज़ा मकामुल आइज़ बिका मिनल क़तिया, आए अल्लाह, दुनिया में अगर किसी ने रिश्ता तोड़ लिया और काट लिया, आए अल्लाह वो कहाँ, जिसका रिश्ता तोड़ दिया जाए वो कहाँ पनाह लेगा, आए अल्लाह वो तेरी पनाह लेगा जहां मैंने आकर के पनाह ली है। तो अल्लाह ताला रिश्ते से कहता है, रहम से कहता है, अबा तुरज़ीन अन असिल मन वसलकी व अक़ता मन क़ताकी, ऐ रिश्तेदारी, ऐ रिश्ता, क्या तू इस बात पर राजी नहीं है, क्या तू इस बात पर खुश नहीं है कि जो तुझको जोड़ेगा, जो रिश्ते को जोड़ेगा मैं उसको जोड़ूंगा, जो रिश्ते को तोड़ेगा मैं उसको तोड़ूंगा। ये अल्लाह कहेगा, जो रिश्ते को जोड़ेगा अल्लाह उसे जोड़ेगा, और जो रिश्ते को तोड़ेगा अल्लाह उसे तोड़ेगा। ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि रिश्तेदारी को तोड़ने वाला, काटने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। आज अदालतों और कचहरियों में सबसे ज्यादा आपको मुसलमानों के मुकदमे, भाई भाई के खिलाफ मुकदमा कर रहा है, बाप बेटे के खिलाफ मुकदमा कर रहा है, भाई बहन के खिलाफ मुकदमा कर रहा है। आज सबसे ज्यादा मुकदमेबाजी हमारे और आपके समाज में। रिश्ते बड़ी अहमियत रखते हैं, ये रिश्ते हमने नहीं बनाए, अल्लाह। इसीलिए इस्लाम की तालीम है, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौqa सलास, रिश्ता तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, 3 दिन से ज्यादा आप किसी मुसलमान भाई के साथ कत्ते ताल्लुकी नहीं कर सकते, बातचीत बंद नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तो बाकायदा वसीयत की जाती है, मरने के पहले बाप कह के जाता है कि मैंने जिंदगी भर फला लोगों से रिश्ता नहीं रखा, मेरे मरने के बाद भी तुम लोग मत रखना। और बड़े फख्र से बेटे कहते हैं कि हमने तो अपने बाप के तरीके पर हम चल रहे हैं, हम उन लोगों से रिश्ता नहीं रखते। इस्लाम का एक उसूल याद रखो, नाजायज वसीयत पर अमल नहीं किया जाए। अगर बाप ने वसीयत कर भी दी कि तुम मेरे भाइयों के साथ रिश्ता मत रखो, मेरी बहन के साथ रिश्ता मत रखो, तो ये नाजायज वसीयत है, नाजायज वसीयत पर आपको अमल नहीं करना है। अल्लाह के रसूल की हदीस है, ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अल्लाह को नाराज करके किसी मखलूक की फरमाबरदारी नहीं की जाएगी। तो अल्लाह ने रिश्तेदारों का जिक्र किया। और आगे बढ़िए, वल यतामा, और फिर फरमाया कि यतीमों के साथ तुम अच्छा सलूक करो। यतीम किसको कहते हैं? जिसका बाप दुनिया से चला जाए। बाप जो होता है ना, बहुत
बड़ा पेड़ होता है जिंदगी का, जिसका बाप चला जाए समझो उसकी जिंदगी से पेड़ कट गया, जमाने की धूप से बचाने वाली छांव चली गई। अल्लाह हमें से जितने लोगों के वालिदैन जिंदा हैं उनका साया बरकरार रखे, अपने माँ बाप की कदर करो मेरे भाई। यतीम का हक इसीलिए इस्लाम के अंदर बहुत बताया गया क्योंकि यतीम बेसहारा। वल यतामा, यतीमों के साथ तुम अच्छा सलूक करो। यतीम का हक नहीं मारना है, यतीम का माल नहीं खाना है। हो सके तो किसी यतीम की परवरिश कर लो, हो सके तो किसी यतीम का हाथ पकड़ के संभाल लो। अना वकाफिलुल यतीम कहातैन, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाते हैं जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, सटी हुई हैं। यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में मेरे साथ रहेगा जिस तरीके से ये दोनों उंगलियां साथ में हैं। यतीम का बड़ा हक है मेरे भाई। एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से पूछा, अरे अल्लाह के नबी, मेरे दिल की सख्ती का कोई इलाज बताइए, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरा दिल बहुत सख्त है, इसका कोई इलाज बताइए। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, इज़ा अरदता अन यलीना क़ल्बुक फमसह बिरअसिल यतीम, अगर चाहते हो कि तुम्हारा दिल नर्म हो जाए, मुलायम हो जाए, दिल की सख्ती दूर हो जाए, दिल की कठोरता दूर हो जाए, तो किसी यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ फेर दो, किसी यतीम के साथ भलाई करो, तुम्हारा दिल सॉफ्ट हो जाएगा, तुम्हारा दिल नर्म हो जाएगा। वब्नि सबील वल यतामा वल मसाकीन, यतीमों के साथ तुम अच्छा सलूक करो और मिस्कीनों के साथ, गरीबों के साथ अच्छा सलूक करो। आपने वलीमा की दावत दी, आपने रगे पुरा के अमीरों को बुलाया, आपके पड़ोस में गरीब आपका रहता था, आपने उस गरीब को नहीं बुलाया। आपने अकीका किया, आपने अपने रिश्तेदारों में अमीरों को बुलाया, आपने गरीबों को नजरअंदाज कर दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे बुरी दावत उस वलीमे की दावत है युदआ लहल अगनिया व युत्रकु लहल फुकरा, जिसमें अमीरों को तो बुला लिया जाए और गरीबों को नजरअंदाज कर दिया जाए, गरीबों को छोड़ दिया जाए। ये नहीं होना चाहिए। गरीब की भी एक इज्जत होती है, एक रिस्पेक्ट होती है, एक ईगो होता है, उसको हट मत कीजिए, उसको तकलीफ मत, उसका एक आत्मसम्मान होता है, उसका ख्याल रखिए। वल जारि ज़िल कुर्बा, और फिर आगे अल्लाह फरमाता है कि उस पड़ोसी के साथ तुम भलाई करो जो पड़ोसी के साथ साथ रिश्तेदार भी है। एक होता है पड़ोसी, पड़ोसी कौन है? जो आपके पड़ोस में रहता है। अगर पड़ोसी के साथ साथ वो पड़ोसी रिश्तेदार भी है तो उसका हक डबल है, उसको हक जिवार भी हासिल है, हक कराबत भी हासिल है, पड़ोस का भी हक हासिल है और रिश्तेदारी का भी हक हासिल है। अल्लाह ने उसका पहले जिक्र किया, रिश्तेदार अगर आपका है और पड़ोसी भी है उसके साथ अच्छा सुनो। वल जारि ज़िल कुर्बा, करीबी पड़ोसी है तो उसके साथ भी तुम भलाई करो। वल जारिल जुनूबी, और दूर का पड़ोसी है तो उसके साथ भी तुम भलाई करो। अब दूर का पड़ोसी मतलब रिश्ता नहीं है उसके साथ, तुम्हारे मजहब का भी नहीं है, तुम मुसलमान हो गैर मुस्लिम, तुम्हारी बरादरी का भी नहीं है, तुम्हारे मजहब का भी नहीं है, लेकिन अगर पड़ोसी है तो उसका भी हक है आपके घर में बेहतरीन खाना बने और आपका पड़ोसी भूखा रहे। ये इस्लाम की तारीफ। अल्लाह के नबी फरमाते सालन बनाया करो, और तुम्हारे पड़ोस में खाना नहीं पकाए तो सालन में पानी बढ़ा दिया करो ताकि पड़ोसियों को भी सालन नसीब हो जाए। ये इस्लाम की तारीफ। इस्लाम खुद गर्जों का दीन नहीं है मेरे, इस्लाम स्वार्थी लोगों का दीन नहीं है, इस्लाम सेल्फिश लोगों का दीन नहीं है। इस्लाम की ये तालीम है, आपके घर में अगर अच्छा खाना बन रहा है और आपका पड़ोसी अगर भूखा और प्यासा है तो ये मुसलमान का हक नहीं हो सकता, ये मुसलमान का हाल नहीं हो सकता। आप बहुत नमाजी हैं, मस्जिदों में आगे आगे चंदा देते हैं, मदरसों में बहुत आगे आगे रहते हैं, जलसा जुलूस में बहुत आगे आगे रहते हैं, लेकिन अगर आपका पड़ोसी आपसे परेशान है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ला युमिनु वल्ला यामन जारुहु बवाइकहु, जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ और ईज़ा से महफूज न रहे वो मोमिन नहीं हो सकता। पड़ोसी को अगर आप तकलीफ पहुंचा रहे आप मोमिन नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मा ज़ाल जिब्रील यूसीनी बिल जारी, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पड़ोसी के बारे में इतना हक बताया, इतना हक बताया, इतना हक बताया
حتی ظننت انہ سیورثہ، مجھے ایسا لگا کہ کہیں پڑوسی بھی جائیداد کا وارث نہ بن جائے، کہیں پڑوسی بھی پراپرٹی کا وارث نہ بن جائے۔ اتنا حق بیان کیا جبریل علیہ السلام۔ پڑوس کا بھی بہت بڑا حق ہے۔ اللہ نے پڑوسی کی بھی دو قسم بیان کی، قریب کا پڑوسی ہے تب بھی، دور کا پڑوسی ہے تب بھی۔ والصاحب بالجنب، اور آپ کے ساتھ سفر کرنے والا ہم سفر بھی، اس کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں، چاہے ٹرین کا سفر ہے، فلائٹ کا سفر ہے، بس کا سفر ہے، ٹیکسی کا سفر ہے، رکشے کا سفر ہے، آپ کے ساتھ جو سفر کر رہا ہے، آپ کے پہلو میں جو بیٹھا ہوا ہے، اس انسان کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، اس کو تکلیف نہ پہنچانا، اس کو دکھ نہ دینا، اس کا خیال کرنا۔ سفر کا ساتھی، اس کے ساتھ بھی آپ کو اچھا سلوک ہے۔ وابن السبیل، اور پردیسی ہے، کوئی مسافر ہے، اپنے گھر سے وہ نکلا تھا پردیس میں، اس کو بیچارہ لٹ گیا، پٹ گیا، ضرورت مند ہو گیا، تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ بھی تمہیں اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ سورہ نساء کی 36 نمبر کی آیت کا ترجمہ کرواؤں۔ اللہ نے اپنا حق ایک بار بیان کیا اور بندوں کے حق کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیم کے ساتھ کرو، غریبوں کے ساتھ کرو، پڑوسیوں کے ساتھ کرو، اور اسی طریقے سے پردیسی کے ساتھ کرو، اور غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ کرو۔ اللہ نے سب کے حقوق بیان کیے اور آخر میں کیا فرمایا؟ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ گھمنڈی لوگوں کو، تکبر کرنے والوں کو، اہنکار کرنے والوں کو، غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقوق العباد میں کوتاہی وہی انسان کرتا ہے جو تکبر کرتا ہو۔ تکبر اور گھمنڈ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے، اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے، اپنے پڑوسیوں کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ نے تکبر کا ذکر کیا کہ تکبر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ حقوق العباد کا معاملہ بہت خطرناک ہے، برباد ہو جائے کہ ہمارے روزے اور ہماری نمازیں، ہماری راتوں کی تہجد برباد ہو جائے گی اگر ہم نے حقوق العباد کے معاملے میں لاپرواہی کی۔ اللہ کے پیارے نبی صحابہ سے سوال کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اتدرون مل مفلس، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں المفلس فینا من لا درہم ولا متاع لہ، اے اللہ کے نبی غریب انسان ہوئے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، دولت نہ ہو، دھن دولت نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میری امت کا غریب انسان وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا، بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا، روزہ نماز لے کر کے آئے گا، حج اور زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال لوٹا ہوگا، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کیا ہوگا، لوگوں کا حق اس نے مارا ہوگا، فَيُؤْتَى مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بانٹ دے گا جن کو اس نے حق مارا ہوگا، جن کو اس نے مارا پیٹا ہوگا، جن کے ساتھ اس نے ظلم و زیادتی کی ہوگی، ان کو نیکیاں اس کی دے دی جائیں۔ روزہ دے دیا گیا، نمازیں دے دی گئی، زکوٰۃ دے دی گئی، حج دے دیا گیا، عبادتیں اس کی ختم ہو گئی۔ پھر آگے ذرا الفاظ سنو حدیث کے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اس کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے بچے ہیں جن کا اس نے دنیا میں حق مارا تھا، جن کے ساتھ اس نے غلط سلوک کیا تھا، فَيُتْرَهُ سَيِّئَاتُهُمْ، ان کے گناہوں کو، ان کی نافرمانیوں کو اس انسان کے اوپر لاد دیا جائے گا، فَطُرِحَ فِي النَّارِ، اور پھر اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ یہ انجام ہونے والا ہے لوگوں کا حق مارنے والوں کا، اپنی بہن بیٹیوں کا حق مارنے والوں۔ آپ کے ماتھے کے سجدے کے نشان آپ کو نہیں بچا پائے گا، آپ کے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے کیا گیا حج آپ کو نہیں بچا پائے گا، آپ کو اللہ کے جواب دینا پڑے گا آپ نے بیٹی کا حق کیوں مارا۔ ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کہیں گے اللہ ہم نے بیٹی کو جہیز دے دیا تھا، بیٹی کی جہیز پر بڑا پیسہ خرچ کر دیا تھا، اب اس کے بعد ہم کیا دیتے ہیں؟ یہ جواب دیں گے اللہ؟ آج کتنے لوگ ہیں ان کے یہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ صاحب بیٹی نے حق معاف کر دیا، بہن نے حق معاف کر دیا،
کبھی آج تک آپ نے یہ مثال نہیں سنی ہوگی کہ بھائی نے اپنا حق معاف کر دیا. یہ حق معاف کرنے کا اور قربانی دینے کا ٹھیکہ صرف بہن نے اور بیٹی نے لے رکھا ہے. پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں صاحب بیٹی کی شادی پر ہم نے بڑا خرچ کیا ہے, اس کے جہیز پر اور اس کی شادی پر ہم نے بڑا خرچ کیا ہے. ذرا انصاف سے بتانا میرے بھائیوں, کیا بیٹوں کی شادی پر آپ خرچ نہیں کرتے؟ اگر آپ بیٹیوں کی شادی پر مان لو لاکھوں روپے خرچ کرتے تو کیا بیٹوں کی شادیاں فری میں ہوتی ہیں؟ بیٹوں کی شادیوں پر ہونے والا خرچ جب آپ کو یہ دلیل اور ثبوت نہیں فراہم کرتا اور آپ وہاں پر اپنے بیٹوں کو جائیداد سے محروم کرنے کی دلیل اس کو نہیں بناتے, تو اپنی بیٹیوں کو ان کے ترکے اور وراثت سے محروم کرنے کی دلیل آپ جہیز کو اور شادیوں پر ہونے والے خرچ کو کیوں بناتے؟ بڑا خطرناک معاملہ ہے میرے بھائی. حقوق العباد نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آیا تھا, روزہ نماز زکات اور حج لے کر کے آیا تھا, اور کلاش اور مفلس بن گیا. اس کی نیکیاں دوسروں کو دے دی گئیں اور دوسروں کے گناہ اس کے سر پر لاد دیے گئے اور اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں, صحیحین کی روایت ہے, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, من کانت عنده مظلمۃ لاخیہ, اگر کسی نے اپنے بھائی کے اوپر ظلم و زیادتی کی ہے, کسی کا حق مارا ہے, کسی کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے, فلیتحلل منہ, تو جہاں تک ممکن ہو سکے اس حق کو معاف, اس چیز کو جو ظلم کیا ہے اس ظلم کو ختم کرے, اس حق کو دے دے, اس کے پہلے کہ قیامت کا دن آ جائے اور وہاں پر روپیہ پیسہ کے بجائے نیکی اور گناہ کی کرنسی چلے گی. اس کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی اور سامنے والے کے گناہ لادنے پڑیں گے. قیامت کے دن کی کرنسی روپیہ پیسہ زمین اور جائیداد نہیں, آپ کی نیکیاں اور آپ کے گناہ ہوں گے میرے پیارے ساتھی. حقوق العباد کا معاملہ بہت ہی سنگین ہے میرے بھائی. اگر ہم نے اور آپ نے کسی کا حق مارا ہوگا اور دنیا میں ہم نے اس کا حق نہیں دیا تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں دینا ہی پڑے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا, تم ضرور قیامت کے دن لوگوں کا حق ان کو دو گے, لوگوں کا حق ان کو دینا پڑے گا. حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ, یہاں تک کہ اگر بغیر سینگ والی بکری کے اوپر سینگ والی بکری نے ظلم و زیادتی کی ہے تو اس سے بھی قصاص لیا جائے گا, اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا. جب جانوروں سے قصاص لیا جائے گا اور بغیر سینگ والی بکری کے اوپر اگر سینگ والی بکری نے ظلم و زیادتی کی ہے اگر اس کو بدلہ دینا پڑے گا تو میرے پیارے بھائیوں ہمیں اور آپ کو نہیں دینا پڑے گا. اس لیے ہمیں اور آپ کو حقوق العباد کے معاملے میں ہمیشہ بہت الرٹ رہنا چاہیے. ہمیں اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ہماری ذات سے ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے. زبان کا معاملہ بھی بڑا خطرناک. ہم کسی کی غیبت بڑے آرام سے کر لیتے ہیں, کسی کی برائی بڑے آرام سے بیان کر لیتے ہیں. یہ غیبت, یہ چغلی, یہ زبان سے کی گئی برائیاں کل قیامت کے دن وبال جان بن جائے گی. اللہ کے پیارے نبی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ساری اسلام کی بنیادی باتیں بتانے کے بعد فرماتے ہیں, اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ اے معاذ, اس زبان کو تم کنٹرول کر لو, اس زبان کو قابو میں کر لو. معاذ بن جبل کہتے ہیں وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ, اے اللہ کے پیارے نبی, کیا زبان سے ادا ہونے والی باتوں پر, زبان سے کہی جانے والی باتوں پر بھی اللہ تعالی ہماری پکڑ کرے گا؟ آپ نے فرمایا اے معاذ, میں تو تمہیں بڑا سمجھدار انسان سمجھتا تھا, اے معاذ تجھے تمہاری ماں گم کر دے, قیامت کے دن لوگ اپنی ناک کے بل, اپنے چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر الا حصائد السنتہم, اپنی زبان کے کرتوت اور اپنی زبان کی باتوں کی وجہ سے جائیں گے. زبان کی کاٹی گئی کھیتیوں اور زبان سے ادا ہونے والی غیبت اور چغلی اور باتوں کی وجہ سے لوگ گھسیٹ کر کے اپنے چہرے اور ناک کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالے جائیں گے. میرے بھائیوں, ہمارا زبان کی بھی حفاظت کریں. کسی کے ساتھ ہمارا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کبھی ایسا بھی کریں, اگر ممکن ہو اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہے. جھگڑے کو مٹانے کے لیے, جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے حق پر ہونے کے باوجود آپ اس معاملے کو ختم کر دیں, یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے اس پر جنت کی بشارت. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا, جو حق پر ہونے کے باوجود
جو حق پر ہونے کے باوجود اور صحیح ہونے کے باوجود اگر جھگڑے کو چھوڑ دے, جھگڑا ختم کر دے, اس کو میں جنت کے اندر ایک مکان کی گارنٹی دیتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں کہ جنت میں آپ کو ایک مکان ملے گا اگر آپ نے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو ختم کر دیا. آج ہمارے خاندانوں کا کیا حال ہے؟ آج کچہریوں میں اور عدالتوں میں سب سے زیادہ کیسز اور زمین و جائیداد کے سب سے زیادہ مقدمے ہمارے اور آپ کے ملیں گے. اور حالات یہ ہے کہ حاجی صاحب ہے, نمازی صاحب ہے, ہر سال عمرہ کرنے والے ہیں, اور بھائی کی زمین ہتھیا کر کے بیٹھے ہیں, بہن کا حق مار کر کے بیٹھے ہیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من اخذ شبرا من الارض طفق یوم القیامت من سبع اردین, جس نے ایک بالشت کسی کی زمین ہتھیائی ہوگی, قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا. 7 زمینوں کا توق بنا کر کے اس کی گردن میں ڈالا جائے گا اگر ایک بالشت اس نے کسی کی زمین ہتھیائی ہے. یہ حقوق العباد کا میٹر ہے میرے پیارے ساتھی, یہ اتنا اہم میٹر ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری وصیتوں میں آپ نے اپنی امت کو جن باتوں کی وصیت کی ہے اس میں حقوق العباد کی تھی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے پیارے نبی اپنی وفات کے پہلے کچھ الفاظ اپنی زبان سے نکال رہے تھے, وما یفیض بہا لسانہ, اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے آپ وہ باتیں کہہ رہے تھے, صاف صاف آپ کے منہ سے وہ الفاظ نہیں نکل رہے تھے. آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, اے میری امت کے لوگوں نماز کی پابندی کرتے رہنا اور اپنے غلاموں, اپنے ماتحتوں, اپنے نوکروں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ کے ماتحت کوئی ہے, آپ کے انڈر میں کوئی کام کرتا ہے, آپ اس کے باس ہیں, اس کے مالک ہیں, اس کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا ہے, اسلام وہاں پر بھی پرکھا جاتا ہے. اگر آپ اپنے ماتحتوں, اپنے نوکروں اور اپنے ملازموں کے ساتھ اگر بدسلوکی کرتے ہیں اور ان کو غلام بنا کے رکھتے ہیں تو معاف کیجیے, اسلام کی تعلیم نہیں. اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کھانا پکانے والا باورچی بھی ہے تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس کھانے میں سے اس کو بھی کھلاؤ, اس نے گرمی برداشت کی ہے, اس نے کھانے پکانے کی تکلیف کو برداشت کیا ہے, اس میں سے اس کو بھی اس کو کھلاؤ. اور غلاموں کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اخوانکم خولکم, تمہارے خادم اور نوکر تمہارے بھائی ہیں. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تم کو ان کے اوپر بنایا, ان کو تمہارے انڈر میں بنایا. اگر کوئی تمہارا خادم اور نوکر ہے تو اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک مت کرو, اس کے اوپر ایسا بوجھ مت ڈالو جو اس کی طاقت کے باہر ہے. تو حقوق العباد کے معاملے میں میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو جس طریقے سے حقوق اللہ کے معاملے میں حساس ہیں, حقوق العباد کے معاملے میں بھی حساس ہونا چاہیے. جس طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والا گنہگار ہے اور خود جو نماز نہیں پڑھتا اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں, اسی طریقے سے اگر کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے, اپنی اولاد کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ان کا حق مار کے بیٹھا ہے یا ان کے ساتھ قطع تعلقی کر کے بیٹھا ہے, اس کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہاں میں گناہ کر رہا ہوں, میں بہت بڑا غلط کام کر رہا ہوں, اور اسے جتنا جلدی ممکن ہو صرف توبہ نہیں کرنی چاہیے بلکہ جس کا اس نے حق مارا ہے اس کو اس کا حق دے دینا چاہیے, ورنہ کل ہماری آخرت برباد ہو جائے گی, ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم میں سے جتنے لوگوں کے والدین زندہ ہیں انہیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی, ان کی خدمت کرنے کی, ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن لوگوں کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے حق میں ان کی اولاد کو دعا کرنے کی اور ان کے حق میں جو نیکیاں شریعت میں بتائی گئی ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم سب کو حقوق العباد کے معاملے میں حساس بنائے, جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں, اسلام پر زندہ رہیں, اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.